تو ان کی کوئی پولیٹیکل لائف ہی نہیں ہے. دونوں نے ڈبویا ہے. دونوں نے نام ڈبویا. اصل میں انہوں نے اپنے والدین کا نام ڈبویا تو انہوں نے آگے سے ان کا ڈبو دیا ہے. بلاول نے ڈبویا ہے. جو ابھی شادی انہوں نے کی ہے اپنی بڑی سسٹر کی, اس میں جو پیسہ لٹایا ہے اپنی شادی پہ, اگر وہی سندھ کے غریب عوام کے لیے وہ خرچ کرتے وہ تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے, اچھا سرو کرنے سے وہ نام اپنی ماں کا بھی اور اپنے نانا کا بھی روشن کر سکتا ہے. السلام علیکم. پاکستان سپیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کروتلین علی. آج کا میرا سوال ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو, ان دونوں میں سے ایسا کون ہے کہ جس نے اپنے والد کا نام ڈبویا ہے؟ اس بارے میں عوام کی کیا رائے ہے, چلیے ان سے چل کر پوچھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, مریم نواز اور بلاول بھٹو ان دونوں میں سے کون ہے جنہوں نے اپنے والد صاحب کا نام ڈبویا؟ میرا خیال ہے کہ بلاول نے ڈبویا ہے. بلاول بھٹو نے ڈبویا ہے. اس کا سلسلہ یہ ہے نا کہ ان کی حکومت سندھ میں بھی ہے, اور ان کا جو ہے وہ جو ابھی شادی انہوں نے کی ہے اپنی بڑی سسٹر کی, اس میں جو پیسہ اگر انہوں نے بھیجا ہے یا لٹایا ہے اپنی شادی پہ, اگر وہی سندھ کے غریب عوام کے لیے وہ خرچ کرتے وہ تو زیادہ بہتر ہوتا. مریم نواز اور بلاول بھٹو ان دونوں میں سے کون ہے جنہوں نے اپنے والد کا جو ہے نام ڈبویا ہے؟ دونوں نے نام ڈبویا. اصل میں انہوں نے اپنے والدین کا نام ڈبویا تو انہوں نے آگے سے ان کا ڈبو دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے والدین کا نام ڈبویا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ تو پالیسی چل رہی ہے. سب سے زیادہ آپ کو کون ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا بدنامی کا باعث بنا؟ دونوں بدنامی کا باعث بن رہے ہیں جی. زیادہ جو ہے نا مریم نواز ہیں. مریم نواز کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ اچھا کیوں, مطلب ایسا کیوں ہے کہ انہوں نے زیادہ نام ڈبویا ہے؟ یا بلاول بھٹو بھی ہیں, زرداری صاحب کے بارے میں بھی بہت کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کرپشن کے ماسٹر ہیں. دیکھیں اس وقت جو ان کی سچویشن ہے, یہ پی ڈی ایم جو بھی معاملات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور دوسری طرف جو مذہبی ایشوز کے اوپر ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں بلاول بھٹو نے اپنا ابھی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا ہے. اب دیکھیں جب تک زرداری صاحب کے بارے میں میرے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لوگوں سے سنی سنائی باتیں ہیں, بٹ یس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو بلاول بھٹو ایک پڑھا لکھا ینگ نوجوان ہے سیاست میں. وہ اس طرح کی سیاست کرے کہ لوگوں میں نام روشن کرے. پیسے ان کے پاس آلریڈی اتنے ہیں کہ اگر وہ زندگی جس طرح سے بھی گزاریں, مزید پیسے آنے سے ان کی زندگی میں فرق نہیں پڑے گا, لیکن اچھا سرو کرنے سے, عوام کی خدمت کرنے سے وہ نام اپنی ماں کا بھی اور اپنے نانا کا بھی روشن کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو پڑھا لکھا ہے, اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. ابھی تک اس کے کریڈٹ پہ نہ کوئی اچھائی ہے نہ کوئی برائی ہے, بٹ وہ ایک پڑھا لکھا جوان ہے. اگر وہ چاہے تو ایک اچھا سیاستدان بن سکتا ہے. مریم نواز اور بلاول بھٹو, آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے کس نے اپنے والد صاحب کا نام ڈبویا ہے؟ دونوں نے ڈبویا ہے. اچھا, ہاں. کیسے؟ تو ان کی کوئی پولیٹیکل لائف ہی نہیں ہے. ابھی ان کی وہ پولیٹیکل چیز تو نہیں ہے کہ جس سے ہم سوچیں کہ یہ واقعی پولیٹیکل انہوں نے باپ کے نام جو ہے نا وہ زندہ کیے ہیں, تو ڈبوئے ہیں. تو مریم نواز نے کیسے ڈبویا؟ آپ کو کیا سمجھ لگتا ہے کہ کیوں اپنے والد کا نام ڈبویا اور کس طرح سے؟ تو ان کی جو یہ جو پاناما وغیرہ کا جو چیزیں آئی ہیں ان میں انوالو ہوئی ہیں. ہاں, جو انوالو ہوئی ہیں تو عدالتی فیصلہ تو ان کے خلاف آیا ہے نا, تو اس وجہ سے ڈبوئے ہیں سب. اچھا, آپ نے کہا دونوں نے نام ڈبویا, اور بلاول بھٹو کا کیا کہتے ہیں آپ؟ بلاول کے بارے میں تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو وہ چیز اس میں نظر نہیں آ رہی ہے جو مطلب محترمہ بینظیر بھٹو میں تھی. ہاں, جو مطلب لیڈر تھی وہ تو محترمہ بینظیر بھٹو تھی, جس کو عوام چاہتی تھی, ہم بھی چاہتے تھے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی تک نام ڈبونے کی ایسا بات تو نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو پولیٹکس میں ایک اچھا پوزیٹیو رول کرنا چاہیے, اور اداروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ جو قومیں آگے ترقی کرتی ہیں, وہ جو یہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا پولیٹکس میں اچھا کام کریں, ڈیلیور کریں, عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ عوام جو ہے ان کو ووٹ دیں. اور کبھی ان کے اوپر جیسے ہمارے ملک میں پریویسلی کو جیسی وارداتیں ہوئی ہیں,
تو جب عوام کو انہوں نے ڈلیور کیا ہوگا اور عوام پولیٹیشین سے سیٹسفائی ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ نکلیں گے. اور میرا خیال ہے کہ وہ قوتیں جو کہ غیر آئینی طور پہ کوئی اسٹیپ لیتی ہیں ان کو پھر ہمت بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ سب ہمیشہ تبھی ہوا جب عوام مطمئن نہیں تھے. مریم تو اس وقت جو ہے وہ اپنے ٹاپ پہ جا رہی ہے، جس طرح انہوں نے جلسہ کیا ہے، اور نواز شریف پہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں یہ، اور ان کو واپس آنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اور زرداری صاحب پہ جو اتنے کرپشن کے کیسز ہیں یا اتنا سب کچھ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی اس میں تو کچھ حقیقت بھی ہے ڈیفینیٹلی. جس طرح ان کا لائف سٹائل ہے اور جو ان کے باہر جائیدادیں ہیں وہ ان کو بالکل اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اور عدالتیں بالکل ہیں یہاں پہ. اور ان کے چارج، اور پھر جو فارن جو ہے جیسا یو کے کی عدالتیں ہیں یا دوسرے انٹرنیشنل کورٹس ہیں، وہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں دیے ہوئے ہیں. اور پچھلے اگر 20 سال کا یا 30 سال میں چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی 90s کے بعد سے یہ سب ہوتا آ رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے شروع میں یہ کیا تھے، اب کیا ہیں، یہ اگر اب کیا ہیں، یہ دیکھیں سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے نا. تو جو تھوڑا سا عقل بندہ رکھتا ہے اس کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے اٹھے ہیں، کیسے آئے ہیں. اور انہوں نے پورا سندھ جو ان سے پچھلے 10 سالوں میں کیا کیا ہے، سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا. سب سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، روتے ہیں ہمارے سامنے کہ یار. آپ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو اس کے لیے کوئی مزید اقدامات کریں گے یا بہتر کر سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا؟ بلاول کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اور ہی از کیپیبل آف، بالکل کر سکتا ہے. لیکن مریم اب بہت زیادہ بہتر ہیں، اور جتنا نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے کام کیا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. نون لیگ کے کریڈٹ پہ بہت اچھی باتیں ہیں. یہ میٹرو اسٹیشن نون لیگ کے کریڈٹ پہ آتا ہے، میٹرو ان کے کریڈٹ پہ آتا ہے. لیکن دیکھیں کہ اگر وہ یہ سوچیں کہ ہماری ٹوٹل سپرمیسی ہو، ہمیں کوئی چیک اور بیلنس کرنے والا نہ ہو، جو ہمارا دل چاہے وہ ہم کریں، ایسا نہیں ہے. جمہوریت میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، وہ اپوزیشن چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے. اور ہمارے اگر ہماری فوج اور ہمارے ادارے یا جوڈیشری اگر کسی معاملات میں کچھ چیک کرتی ہیں یا پوچھتی ہیں کہ بھائی یہ وسائل کہاں سے آئے ہیں، تو بندے کو اتنا کلین ہونا چاہیے کہ وہ دکھائے کہ یہ میرے ایسٹس یہاں سے آئے ہیں. دنیا کی ڈیولپڈ نیشنز میں ایسا ہوتا ہے. ہم اگر کچھ کمی بیشیاں تھیں وہ ہمیں امپروو کرنی چاہیے، اور ہمارے پولیٹیشینس کو ڈیفینیٹلی دیکھو جواب دہ ہونا ہوتا ہے عوام کے سامنے، اداروں کے سامنے. تو ان کی کوئی پولیٹیکل لائف ہی نہیں ہے، دونوں نے ڈبویا ہے. دونوں نے ہی نام ڈبویا. اصل میں انہوں نے اپنے والدین کا نام ڈبویا، تو انہوں نے آگے سے ان کا ڈبو دیا ہے. بلاول نے ڈبویا ہے. جو ابھی شادی انہوں نے کی ہے اپنی بڑی سسٹر کی، اس میں جو پیسہ لٹایا ہے اپنی شادی پہ، اگر وہی سندھ کے غریب عوام کے لیے وہ خرچ کرتے وہ تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، اچھا سرو کرنے سے وہ نام اپنی ماں کا بھی اور اپنے نانا کا بھی روشن کر سکتا ہے.